الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا ہر عمل، ہر کام، ہر کارنامہ، ہر کوشش، ہر جد و جہد صرف اور صرف اس اللہ کے لیے کریں جو جہانوں کا پالنہار اور پروردگار ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنی کوششوں اور جد و جہد اور زندگی کے میدان میں اس بات کی سعی کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کے لیے ہوگا، جس کی جزا دنیا میں ملے نہ ملے، لیکن یہ مختصر زندگی گزارنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی پائیدار زندگی ہوگی، اس میں اس کا بہترین اجر اور پھل ملے گا۔ اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ اے پیغمبر، آپ اپنے بارے میں اعلان کر دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میرا نماز پڑھنا، قربانی دینا، یعنی میری بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، اور میرا مرنا اور جینا سب اس اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا پالنہار پروردگار ہے۔ لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں اسی کا فرمانبردار ہوں، اور فرمانبرداری میں بھی سب سے آگے، یعنی تمام فرمانبرداروں میں سب سے اول اطاعت کرنے کا میں ہی حقدار ہوں۔ چنانچہ اس ملک میں جب انگریز آئے اور انہوں نے اس ملک پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے قبضہ اور اپنا تسلط جما لیا، تو سب سے پہلے علماء ہند کے سرخیل
امام الہند حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا کہ آج ہندوستان غلام ہو گیا ہے اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس ملک کی آزادی کی جد و جہد کریں۔ چنانچہ آپ ہی کے شاگرد رشید حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور ان کے ساتھ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ہی کے بھانجے تھے، اور مولانا عبدالحی برہانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر علماء، انہوں نے پورے ملک میں ایک آزادی کا بگل بجا دیا اور مسلمانوں کو اس آزادی کے لیے اپنی جان مال تن من دھن عزت آبرو کی قربانی کے لیے آمادہ کیا اور ان کے اندر جہاد کی روح پھونک دی۔ جہاد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا اور کمزوروں کو، بے بسوں کو ظالم کے چنگل سے آزاد کرانا۔ اس جد و جہد کے لیے، اس کوشش کے لیے بہت مسلمان تیار ہوئے۔ بالآخر ان حضرات نے بالا کوٹ کے میدان میں اللہ کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنی جان پیش کر دی، لیکن یہ روح جو پھونکی گئی تھی وہ روح برقرار رہی۔ ان کے جانشین عظیم آباد کے علماء نے اس تحریک کو جاری رکھا۔ آخر میں پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو علماء دیوبند کے سرخیل ہیں اور سید الطائفہ ہیں، ان کے ساتھ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات، حضرت مولانا سید حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد تھانوی اور دوسرے حضرات ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور شانہ بشانہ شاملی کے میدان میں جنگ ہوئی۔ لیکن ہار جیت تو سب اللہ کی طرف سے ہے، مگر کوشش اور جد و جہد برابر جاری رہی۔ بالآخر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریز نے جب دیکھا کہ اگر ہمارے ظلم کا پنجہ کوئی موڑ سکتا ہے، یہ صرف اور صرف علماء ہی ہو سکتے ہیں، یہی مسلمانوں میں دینی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے 14,000 سے زائد علماء کو شہید کیا اور ایک سلسلہ قائم رہا ایک مدت تک۔ یہ تو اس موقع پر، اس سے پہلے ہزاروں علماء جلا وطن کیے گئے اور شہید کیے گئے، جو تاریخ بھری پڑی ہے۔